سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پارٹ نمبر 26 عنوان مذاق اڑانے والے۔ جواب میں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین نہیں چھوڑ سکتا۔ اسی طرح ان مذاق اڑانے والوں میں سے ایک اسود بن یغوث بھی تھا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماموزاد تھا۔ جب بھی مسلمانوں کو دیکھتا تو اپنے ساتھیوں سے کہتا، دیکھتے ہو تمہارے سامنے روئے زمین کے وہ بادشاہ آ رہے ہیں جو کسریٰ اور قیصر کے وارث بننے والے ہیں۔ یہ بات وہ اس لیے کہتا تھا کیونکہ صحابہ رضوان اللہ علیہم سے اکثر لباس پھٹے پرانے ہوتے تھے، وہ مفلس اور نادار تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش گوئی فرما چکے تھے کہ مجھے ایران اور روم کی سلطنتوں کی کنجیاں دی گئی ہیں۔ اسود آپ سے یہ بھی کہا کرتا تھا کہ مجھے آج تم نے آسمانوں کی باتیں نہیں سنائی، آج آسمان کی کیا خبریں ہیں؟ اور یہ اس کے ساتھ ہی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھتے تو سیٹیاں بجاتے تھے، آنکھیں مٹکاتے تھے۔ اسی قسم کا ایک آدمی نضر بن حارث بھی تھا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے والوں میں شامل تھا۔ ان میں سے اکثر لوگ ہجرت سے پہلے ہی مختلف آفتوں اور بلاؤں میں گرفتار ہو کر ہلاک ہو گئے۔ ان مذاق اڑانے والوں میں سے ایک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ ولید بن مغیرہ بھی تھا۔ یہ ابو جہل کا چچا تھا۔ قریش کے دولت مند لوگوں میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ حج کے زمانے میں تمام حاجیوں کو کھانا کھلاتا تھا، کسی کا چولہا نہیں جلانے دیتا تھا، لوگ اس کی بہت تعریف کرتے تھے، اس کے قصیدے پڑھتے تھے۔ اس کے بہت سے باغات تھے، ایک باغ تو ایسا تھا جس میں تمام سا پھل لگتا تھا، لیکن اس نے آپ کو اس قدر تکلیف پہنچائی کہ آپ نے اس کے لیے بد دعا فرما دی۔ اس کے بعد اس کا تمام مال ختم ہو گیا، باغات تباہ ہو گئے، پھر حج کے دنوں میں کوئی اس کا نام لینے والا بھی نہ رہا۔ ایک روز جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور اس وقت آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر عرض کیا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مذاق اڑانے والوں سے نجات دلاؤں۔ ایسے میں ولید بن مغیرہ ادھر سے گزرا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ اسے کیسے سمجھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا برا بندہ ہے۔ یہ سن کر جبرائیل علیہ السلام نے ولید کی پنڈلی کی طرف اشارہ کیا اور بولے، میں نے اسے انجام تک پہنچا دیا۔ پھر عاص بن وائل سامنے سے گزرا تو جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا، اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسا آدمی پاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی ایک برا بندہ ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کے پیر کی طرف اشارہ کیا اور پھر بولے، میں نے اسے انجام تک پہنچا دیا۔ اس کے بعد اسود وہاں سے گزرا۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا کہ برا آدمی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کی آنکھ کی طرف اشارہ کیا اور بولے، میں نے اسے انجام تک پہنچا دیا ہے۔ پھر حارث بن عطیلہ گزرا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کر کے کہا، میں نے اسے انجام تک پہنچا دیا ہے۔ اس واقعہ کے بعد اسود بن یغوث اپنے گھر سے نکلا تو اس کو لو کے تھپیڑوں نے جھلسا دیا، اس کا چہرہ جھلس کر بالکل سیاہ ہو گیا۔ جب یہ واپس اپنے گھر میں داخل ہوا تو گھر کے لوگ اسے پہچان نہ سکے، انہوں نے اسے گھر سے نکال دیا اور دروازے بند کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی یہ زبردست پیاس میں مبتلا ہو گیا، مسلسل پانی پیتا رہتا تھا، یہاں تک کہ اس کا پیٹ پھٹ گیا۔ حارث بن عطیلہ کے ساتھ یہ ہوا کہ اس نے ایک نمکین مچھلی کھا لی، اس کے بعد اسے شدید پیاس نے آ لیا، یہ پانی پیتا رہا یہاں تک کہ اس کا پیٹ بھی پھٹ گیا۔ ولید بن مغیرہ ایک روز ایک شخص کے پاس سے گزرا، وہ شخص تیر بنا رہا تھا، اتفاق سے ایک تیر اس کے کپڑوں میں الجھ گیا۔ ولید نے تکبر کی وجہ سے جھٹک کر اس کا تیر نکالنے کی کوشش نہ کی تو آگے بڑھنے لگا تو وہ تیر اس کی پنڈلی میں چبھ گیا، اس کی وجہ سے زہر پھیل گیا اور وہ مر گیا۔ عاص بن وائل کے تلوے میں ایک کانٹا چبھا جس کی وجہ سے اس کے پیر پر اتنا ورم آ گیا کہ وہ چکی کے پاٹ کی طرح چپٹا ہو گیا۔ اسی حالت میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق یہ لوگ ایک ہی رات میں ہلاک ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسوس فرمایا، قریش مکہ کو بے تحاشا تکالیف پہنچا رہے ہیں اور مسلمانوں میں ابھی اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس بارے میں کچھ کہہ سکیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا، تم لوگ روئے زمین پر ادھر ادھر پھیل جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک جگہ جمع فرما دے گا، ہم کہاں جائیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملک حبشہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، تم لوگ ملک حبشہ کی طرف چلے جاؤ، اس لیے کہ وہاں کا بادشاہ نیک ہے اور وہ کسی پر ظلم نہیں ہونے دیتا، وہ سچائی کی سرزمین ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہاری
ان مصیبتوں کا خاتمہ کر کے تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اپنے دین کو بچانے کے لیے ادھر سے ادھر کہیں گیا، چاہے وہ ایک بالشت ہی چلا، اس کے لیے جنت واجب کر دی جاتی ہے۔ چنانچہ اس حکم کے بعد بہت سے مسلمان اپنے دین کو بچانے کے لیے اپنے وطن سے ہجرت کر گئے۔ میں نے ان میں کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہجرت کی، اور کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے تنہا ہجرت کی۔ جن لوگوں نے بیوی بچوں سمیت ہجرت کی، ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ ان کے ساتھ ان کی بیوی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہجرت کر گئیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ہجرت کرنے والے شخص ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کی۔ حضرت عامر ابن ابی ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کی۔ جن صحابہ نے تنہا ہجرت کی ان کے نام یہ: حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان ابن مظعون، حضرت سہیل بن بیدہ، حضرت زبیر بن العوام اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ کفار کو جب ان کی ہجرت کا پتہ چلا تو وہ تعاقب میں دوڑے، لیکن اس وقت تک یہ حضرات بحری جہاز پر سوار ہو چکے تھے۔ وہ جہاز تاجروں کے تھے۔ اس طرح یہ حضرات حبشہ پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد ان لوگوں نے ایک غلط خبر سنی، وہ یہ تھی کہ تمام قریش مکہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ اس اطلاع کے بعد حبشہ کے بہت سے مہاجرین مکہ روانہ ہوئے۔ نزدیک پہنچ کر پتہ چلا کہ اطلاع غلط تھی۔ اب انہوں نے حبشہ جانا مناسب نہ سمجھا اور کسی نہ کسی کی پناہ حاصل کر کے مکہ میں داخل ہو گئے۔ پناہ حاصل کرنے والے مہاجرین نے جب اپنے مسلمان بھائیوں پر اسی طرح بلکہ پہلے سے بھی زیادہ ظلم و ستم دیکھا تو انہیں یہ گوارا نہ ہوا کہ ہم پناہ کی وجہ سے اس ظلم سے محفوظ رہیں، لہٰذا انہوں نے اپنی پناہ لوٹا دی اور کہا کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ ظلم و ستم کا سامنا کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک اسلام دشمنی پر کمر باندھے ہوئے تھے۔ ایک روز وہ مکہ کی ایک گلی سے گزر رہے تھے کہ ان کی ملاقات ایک قریشی شخص سے ہوئی۔ اس کا نام حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ یہ اس وقت تک اپنی قوم کے خوف سے اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ یہ پریشان ہو گئے۔ ان سے پوچھا کہ کیا ارادے ہیں؟ وہ بولے محمد کو قتل کرنا چاہ رہا ہوں، نعوذ باللہ۔ یہ سن کر حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آگے بہن کے گھر کا رخ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کا نام فاطمہ تھا۔ ان کے شوہر حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ اشرا مبشرہ میں شامل ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی بھی تھے۔ ادھر خود حضرت سعید کی بہن حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی۔ بہن کے دروازے پر پہنچ کر انہوں نے دستک دی۔ اندر سے پوچھا کیا کون ہے؟ انہوں نے اپنا نام بتایا تو اندر سے یکلخت خاموشی چھا گئی۔ اندر اس وقت حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں قرآن پڑھا رہے تھے۔ انہوں نے فوراً قرآن کے اوراق چھپا دیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بولے اے اپنی جان کی دشمن، میں نے سنا ہے کہ تو نے بیدون ہو گئی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے انہیں مارا۔ ان کے جسم سے خون بہنے لگا۔ خون کو دیکھ کر بولی عمر تم کچھ بھی کر لو، میں مسلمان ہو چکی ہوں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یہ کون سی کتاب ہے جو تم پڑھ رہے تھے؟ مجھے بھی دکھاؤ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولی یہ کتاب تمہارے ہاتھ میں ہرگز نہیں دی جا سکتی، اس لیے کہ تم ناپاک ہو، پہلے غسل کر لو پھر دکھائی دی جا سکتی ہے۔ آخر انہوں نے غسل کیا، پھر قرآن مجید کے اوراق دیکھے۔ جیسے ہی ان کی نظر بسم اللہ الرحمن الرحیم پر پڑی، ان پر ہیبت طاری ہو گئی۔ آگے سورہ طٰہٰ تھی، اس کی ابتدائی آیات پڑھ کر ان کی حالت غیر ہو گئی۔ وہ بولے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ حضرت خباب بن ارت اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما ادھر ادھر چھپے ہوئے تھے۔ ان کے الفاظ سن کر سامنے آگے بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مارا پیٹا تھا۔ اس کا مطلب کہ ہے صرف حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپے ہوئے تھے۔ بہرحال اس موقع پر وہ سامنے آ گئے اور بولے اے عمر تمہیں بشارت ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ دو آدمیوں میں سے ایک کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، یا تو عمر ابن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن حشام ابو جہل کے ذریعے، یا پھر عمر بن خطاب
کے ذریعے۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے فرمایا تھا ان دونوں میں سے جو تجھے محبوب ہو اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بدھ کے روز مانگی تھی۔ جمعرات کے روز یہ واقعہ پیش آیا۔ حضرت خباب بن ارت اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہیں دار ارقم لے گئے، دروازے پر دستک دی، اندر سے پوچھا گیا کہ کون ہے؟ انہوں نے کہا عمر ابن خطاب۔ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی کہ دروازے پر عمر ابن خطاب ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا دروازہ کھول دو، اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرمایا تو ہدایت پالے گا۔ دروازہ کھولا گیا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اندر آنے کی اجازت دی، پھر دو صحابہ نے انہیں دائیں بائیں سے پکڑ کر آپ کی خدمت میں پہنچایا۔ آپ نے فرمایا انہیں چھوڑ دو۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کرتے کا دامن پکڑ کر انہیں اپنی طرف کھینچا اور فرمایا اے ابن خطاب، اللہ کے لیے ہدایت کا راستہ اختیار کرو۔ انہوں نے فوراً کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ان کے یہ الفاظ سنتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں نے خوشی سے بے تاب ہو کر اس قدر زور سے تکبیر کہی مکہ کے گوشے گوشے تک یہ آواز پہنچ گئی۔ آپ نے 3 بار ان کے سینے پر ہاتھ مار کر فرمایا اے اللہ، عمر کے دل میں جو میل ہے اس کو نکال دے، اس کی جگہ ایمان بھر دے۔ عمر کے دل میں جو میل ہے اس کو نکال دے، اس کی جگہ ایمان بھر دے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے پاس پہنچے، انہیں بتایا کہ وہ اسلام لے آئے ہیں۔ قریش ان کے گرد جمع ہو گئے اور کہنے لگے لو، عمر بھی بے دین ہو گیا ہے۔ عتبہ بن ربیعہ آپ پر جھپٹا، لیکن آپ نے اسے اٹھا کر زمین پر پٹک دیا، پھر کسی کو ان کی طرف بڑھنے کی جرات نہ ہوئی۔ اس کے بعد آپ نے اعلان فرمایا اللہ کی قسم، آج کے بعد مسلمان اللہ تعالیٰ کی عبادت چھپ کر نہیں کریں گے۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے ساتھ دار ارقم سے نکلے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار ہاتھ میں لیے آگے آگے چل رہے تھے۔ وہ کہتے جا رہے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہاں تک کہ سب حرم میں داخل ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش سے فرمایا تم میں سے جس نے بھی اپنی جگہ سے حرکت کی میری تلوار اس کا فیصلہ کرے گی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مسلمانوں نے کعبہ کا طواف شروع کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آگے رہے۔ مسلمانوں نے کعبہ کے گرد نماز ادا کی۔ سب سے پہلے سے بلند آواز سے قرآن کی تلاوت بھی کی گئی، جبکہ اس سے پہلے مسلمان ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ اب تمام قریش نے مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان والوں سے کہا تم ہم سے 2 گنا خون بہا لے لو اور اس کی اجازت دے دو کہ قریش کا کوئی شخص حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دے تاکہ ہمیں سکون مل جائے اور تمہیں فائدہ پہنچ جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان والوں نے اس تجویز کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس پر قریش نے غصے میں آ کر یہ طے کیا کہ تمام بنو ہاشم بنو عبد المطلب کا معاشرتی بائیکاٹ کیا جائے، اور ساتھ ہی انہوں نے طے کیا کہ بنو ہاشم کو بازاروں میں نہ آنے دیا جائے تاکہ وہ کوئی چیز نہ خرید سکیں، ان سے شادی بیاہ نہ کیا جائے اور نہ ہی ان کے لیے کوئی صلح قبول کی جائے، ان کے معاملے میں کوئی نرم دلی نہ اختیار کی جائے، یعنی ان پر کچھ بھی گزرے ان کے لیے دل میں رحم کا جذبہ پیدا نہ ہونے دیا جائے، اور یہ بائیکاٹ اس وقت تک جاری رہنا چاہیے جب تک بنی ہاشم کے لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے قریش کے حوالے نہ کر دیں۔ قریش نے اس معاہدے کی باقاعدہ تحریر لکھی اور اس پر پوری طرح عمل کرانے اور اس کا احترام کرانے کے لیے اس کو کعبے میں لٹکا دیا۔ اس معاہدے کے بعد ابو لہب کو چھوڑ کر تمام بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب شعب ابی طالب میں چلی گئے۔ یہ مکہ سے باہر ایک گھاٹی تھی۔ ابو لہب چونکہ قریش کا پکا طرفدار تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن تھا، اس لیے اسے گھاٹی میں جانے سے مجبور نہ کیا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے میں قریش کا ساتھ دیا تھا، ان کی مخالفت نہیں کی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیب ابی طالب میں محصور ہو گئے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 46 سال تھی۔ بخاری میں ہے کہ اس گھاٹی میں مسلمانوں نے بہت مشکل اور سخت وقت گزارا۔
قریش کے بائیکاٹ کی وجہ سے انہیں کھانے پینے کی بہت تنگی رہی، سب لوگ بھوک سے بےحال رہتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے گھاس پھوس اور درختوں کے پتے کھا کر یہ دن گزارے۔ جب بھی مکہ میں باہر سے کوئی قافلہ آتا تو یہ مجبور اور بےکس حضرات وہاں پہنچ جاتے اور ان سے کھانے پینے کی چیزیں خرید لیتے، لیکن ساتھ ہی ابو لہب وہاں پہنچ جاتا اور کہتا، لوگوں محمد کے ساتھ اگر تم نے کچھ خریدنا چاہیں تو اس چیز کے دام میں اس قدر بڑھا دو کہ یہ تم سے کچھ خرید نہ سکیں، تم لوگ میری حیثیت اور ذمہ داری کو اچھی طرح جانتے ہو۔ چنانچہ وہ تاجر اپنے مال کی قیمت میں بہت زیادہ بڑھا کر چڑھا کر بتاتے اور حضرات ناکام ہو کر گھاٹی میں لوٹ آتے۔ یہ وہاں اپنے بچوں کو بھوک اور پیاس سے بلکتا تڑپتا دیکھتے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے اور ادھر بچے مائیں خالی ہاتھ دیکھ کر وہ اور زیادہ رونے لگتے۔ ابو لہب ان تاجروں سے سارا مال خود خرید لیتا۔ یہاں یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خاندان کے لوگ قریش کے اس معاہدے کے بعد حالات کا رخ دیکھتے ہوئے خود اس گھاٹی میں چلے آئے تھے۔ یہ بات نہیں کہ قریش مکہ نے انہیں گرفتار کر کے وہاں قید کر دیا تھا۔ اس بائیکاٹ کے دوران بہت سے مسلمان ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ یہ حبشہ کی طرف دوسری ہجرت تھی۔ اس ہجرت میں 38 مردوں اور 12 عورتوں نے حصہ لیا۔ ان لوگوں میں حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھیں۔ ان میں مقداد بن اسود، عبداللہ بن مسعود، عبید اللہ بن جہش اور ان کی بیوی ام حبیبہ بنت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھی۔ یہ عبید اللہ بن جہش حبشہ جا کر اسلام سے پھر گیا تھا اور اس نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا تھا۔ اسی حالت میں اس کی موت واقع ہوئی۔ اس کی بیوی ام حبیبہ اسلام پر رہی۔ ان سے بعد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا۔ ان مسلمانوں کو حبشہ میں بدترین پناہ مل گئی تھی۔ اس بات سے قریش کو اور زیادہ تکلیف ہوئی۔ انہوں نے اس کے پیچھے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمارہ بن ولید کو بھیجا تاکہ یہ وہاں جا کر حبشہ کے بادشاہ کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکائیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ یہ دونوں حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس گئے اور بہت تحائف لے کر گئے۔ بادشاہ کو تحائف پیش کیے۔ تحائف میں قیمتی گھوڑے اور ریشمی قالین بھی شامل تھے۔ بادشاہ کے علاوہ انہوں نے پادریوں اور دوسرے بڑے لوگوں کو بھی تحفے دیے تاکہ وہ سب ان کی ہاں میں ہاں ملائیں۔ بادشاہ کے سامنے دونوں نے سجدہ کیا۔ بادشاہ نے انہیں اپنے دائیں بائیں بٹھا لیا۔ انہوں نے بادشاہ سے کہا، ہمارے خاندان کے کچھ لوگ آپ کی سرزمین پر آئے ہیں۔ یہ لوگ انہوں نے پکا دین بھی اختیار نہیں کیا۔ یہ ایک ایسے دین میں داخل ہو گئے ہیں جس کو نہ ہم جانتے ہیں نہ آپ۔ اب ہمیں قریش کے بڑے سرداروں نے آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ آپ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کر دیں۔ یہ سن کر نجاشی نے کہا، وہ لوگ کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا، آپ ہی کے ہاں ہیں۔ نجاشی نے انہیں بلانے کے لیے فوراً آدمی بھیج دیے۔ ایسے میں ان پادریوں اور دوسرے سرداروں نے کہا، آپ ان لوگوں کو ان دونوں کے حوالے کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کے بارے میں یہ زیادہ جانتے ہیں۔ نجاشی نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، پہلے میں ان سے بات کروں گا کہ وہ کس دین پر ہیں۔ اب مسلمان دربار میں حاضر ہوئے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا، نجاشی سے میں بات کروں گا۔ ادھر نجاشی نے ان تمام عیسائی عالموں کو دربار میں طلب کر لیا تاکہ مسلمانوں کی بات سن سکے۔ وہ اپنی کتابیں بھی اٹھا لائے تھے۔ مسلمانوں نے دربار میں داخل ہوتے وقت اسلامی طریقہ اختیار کیا۔ اسلامی طریقے کے مطابق سلام کیا، بادشاہ کو سجدہ نہ کیا۔ اس پر نجاشی بولا، کیا بات ہے، تم نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بولے، ہم اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان ایک رسول بھیجے ہیں اور ہمیں حکم دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہ کرو۔ اللہ کے رسول کی تعلیم کے مطابق ہم نے آپ کو وہی سلام کیا ہے جو جنت والوں کا سلام ہے۔ نجاشی اس بات کو جانتا تھا، اس لیے کیونکہ یہ بات انجیل میں بھی تھی۔